میرے برادران نے ابھی مجھے بتایا کہ آپ کا موضوع نماز کی اہمیت ہے. میں آ رہا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے یہ دین ہے کیا، جس دین کو بچانے کے لیے حسین اکیلے نہیں زینب کو ساتھ لے کر چلے، اور جس دین کو اللہ نے پسند کیا، جس دین کو مصطفیٰ نے پسند کیا، جس دین کو علی نے پسند کیا، جس دین کو اولاد علی نے پسند کیا، وہ دین کیا ہے؟ کیا ہے وہ دین؟ میرے دوستو، اگر غور سے جائزہ لیا جائے اور دین کا خلاصہ کیا جائے، دین کی تعریف کی جائے، تو یہ دین خلاصہ اور مرکب بنتا ہے 3 چیزوں کا. ان میں سے ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے، ایک اخلاق حسنہ ہے. اور یہی وجہ ہے میرے آقا علی بن ابی طالب سے کسی نے پوچھا ما استعداد الموت، مولا موت کی تیاری کا نام کیا ہے؟ فرمایا اداء الواجبات، اجتناب المحارم و اشتمال المکارم. واجبات ادا کر لو، محرمات سے اجتناب کر لو، اپنا اخلاق صحیح بنا لو. علی ضامن لفرجکم، پھر علی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. علی ضامن لفرجکم، مولا فرماتے ہیں یہ 3 کام کر لو، واجب کو ادا کر لے، حرام سے اجتناب کر لے، اپنا اخلاق اچھا بنا لے، پھر علی تیری جنت کا ضامن ہے، پھر علی تیری کامیابی کا ضامن ہے. یہ تیرے دشمن کی سازش ہے، کہتے کھا دیا تے پیتیا، دم حیدر حیدر کیتیا. یہ دشمن کی سازش ہے. علی کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے، علی کو ایسے شیعہ کی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہے کہ اصحاب کہف کا کتا اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں. اصحاب کہف کا کتا اگر نمازیں پڑھ کے جنت میں جانا ہے تو اصحاب کہف کے کتے نے کتنی نمازیں پڑھی تھی. میرا محترم، کتا مکلف نہیں، مکلف تم ہے، کتا مکلف نہیں ہے. جنت کتوں کے لیے نہیں، جنت پاک لوگوں کے لیے ہے. ازلفت الجنت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے. کتے کو اپنا نمونہ نہ بنا، یہ دین کتوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے ہے. یہ دین کتوں کے لیے نہیں آیا. اگر تو اس کو لینا بھی چاہتا ہے تو کتے کی فطرت میں ہے بھونکنا، اللہ کے حکم پہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی مان رہا ہے، حیوان ہو کر، کتا ہو کر، تو انسان ہو کے اپنے مالک کو بھونکتا ہے. دیکھ دین کیا ہے تیرا، تو اسے خدا کیا چاہتا ہے، تو اسے مصطفیٰ کیا چاہتا ہے، کربلا کی قربانیاں کیا چاہتی ہیں، زینب کی اسیری کیا چاہتی ہے، زینب کی چادر کا لٹنا تجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے. یہ زہرا کی بیٹیوں کی چادر سر سے اتر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے دوست، تیری اور میری ذمہ داری بنتی ہے میں غور کروں، میری مرشد زادی کی چادر اتری تھی تو کیوں؟
کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اصول دین میں سے پہلی توحید ہے، فروع دین میں سے پہلی نماز ہے، ادھر عقیدہ توحید کو قتل کیا جا رہا ہے، ادھر نماز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ حسین نے تو کربلا سے اس دین کو بچا کے ہم تک پہنچایا، زینب کے ذریعے ہم تک پہنچایا، کیا ہم نے دین کو محفوظ رکھا ہے؟ شاید میرے ذہن سے یہ بات اتر جائے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آگے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست، میرے آقا حسین فرماتے ہیں میرے دو قاتل ہیں، ایک میرے جسم کا قاتل ہے، ایک میرے مقصد کا قاتل ہے۔ میرے جسم کا قاتل کربلا میں تھا، میرے مقصد کا قاتل قیامت تک آتا رہے گا۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرے ساتھ تعاون کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی نواسہ رسول کے ساتھ مدد کرنے والا؟ یہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس دین کی بقا کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا حل من ناصر ینصرنا کا اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ مدد کیوں مانگی؟ کن سے مانگی؟ کس وقت کے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے؟ میرے دوست، یہ فقط کربلا کے شیعوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے ہے۔ اس وقت بھی مدد مانگ رہے تھے، آج بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ اس وقت بھی کہہ رہے تھے میرے نانے کا دین، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، عقیدہ توحید کو قتل کیا جا رہا ہے، قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے، اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ آج عقیدہ توحید بچانے والوں ذرا غور کرو، تیرے درمیان کچھ ایسے ایجنٹ آ چکے ہیں جو نصیریت کے عقائد رکھتے ہوئے تیرے ولایت کو لباس پہن کر تیرے اندر گھس کر تجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ توحید، نماز اصول دین میں سے بنیادی توحید ہے، فروع دین میں سے بنیادی نماز ہے، ادھر توحید کے عقیدے کو قتل کیا جا رہا ہے، ادھر نماز کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے اگر جنت میں جانا ہے تو پھر علی کو ماننے کا فائدہ کیا؟ میں بتاتا ہوں علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ میرے دوست، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے، جب تک تو علی کو نہیں مانے گا تیری توحید بھی قابل قبول نہیں ہے، جب تک تو علی کو نہیں مانے گا تیری رسالت بھی قبول نہیں ہے، جب تک تو علی کو نہیں مانے گا تیری نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، جب تک تو علی کو نہیں مانے گا تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے تو عمل کرے گا تیرا عمل قبول ہوگا، تو نماز پڑھے گا تیری نماز قبول ہوگی، تو قرآن پڑھے گا تیرا قرآن قبول ہوگا، تو جو فعل کرے گا، جو کام کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے بنیادی شرط ولایت موجود ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام اگر اس کا خلاصہ کیا جائے اصول دین، فروع دین اور اخلاق حسنہ پہ یہ مشتمل ہے اور مرکب ہے۔ اصول دین میں سے پہلی توحید ہے، دوسری رسالت ہے، اور اس کے بعد ہے آپ کو یاد اصول دین کتنی ہیں؟ 5، فروع دین 10۔ البتہ اصول دین میں سے 3 اصول دین ہیں، 2 اصول مذہب ہیں۔ امامت اصول مذہب میں سے ہے، عدل اصول مذہب میں سے ہے، باقی 3 اصول دین میں سے ہے۔ اصول دین وہ ہوتے ہیں جن کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ توحید کا انکار کرنے والا کافر ہے،
رسالت نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دو چیزیں بچ گئی، ایک عدل اور ایک امامت۔ یہ بھی اصل ہیں مگر اصول دین نہیں، اصول مذہب ہیں۔ جو امامت کا قائل نہیں وہ شیعہ نہیں، جو عدل کا قائل نہیں وہ شیعہ نہیں۔ ان تینوں پانچوں کو ملا کے اصول دین کا نام دیا گیا ہے۔ تین اصول دین ہیں، دو اصول امامت، اصول مذہب ہیں، ان سب کو ہم اکٹھا اصول دین کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک نبوت ہے، ایک امامت ہے، ایک قیامت ہے، ایک عادل ہے۔ ایک طرف یہ چیزیں ہیں، دوسری طرف وہ فروع دین ہیں جن میں پہلی نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، آخر تک۔ اگر یہ ہمارے پاس ہیں تو ہم دیندار ہیں، اگر یہ ہمارے پاس ہیں ہم دیندار ہیں۔ اور یہ دین جو آیا ہے نا، یہ تدریجیت کے ساتھ آیا ہے، دفعیت کے ساتھ نہیں کہ یک بارگی دین آ گیا ہو، یک بارگی نہیں آیا، یہ دین تدریجیت کے ساتھ آیا ہے۔ ایک وقت تھا حکم خداوندی ہوا، قولوا لا الہ الا تفلحون، میرا حبیب ان لوگوں کو کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب زندگی میں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہے۔ ایک حکم آیا ہے، ایک حکم پہ عمل کر کے مر جاتا ہے، دوسرا حکم نہیں آیا۔ معصوم فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہے۔ ایک حکم آیا تھا، عمل کیا، اور کوئی حکم نہیں آیا، یہ مطیع خدا بھی ہے، یہ مطیع رسول بھی ہے، یہ دیندار ہے، یہ اپنے دین پہ مرا ہے۔ پھر رسالت کا حکم آ جاتا ہے، پھر نماز کا حکم آ جاتا ہے، پھر روزے کا حکم آ جاتا ہے۔ بس خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ولایت علی اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جس نے توحید کو مانا مر گیا وہ کامیاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرا حبیب تو یہ کہہ دے انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ مانا مر گیا یہ کامیاب ہے۔ پھر نماز کا حکم آیا، نماز پڑھی، روزے کا حکم آیا، روزہ رکھا، جو جو احکام زندگی میں آتے رہے، اور نئے حکم آنے سے پہلے یہ مر گیا۔ معصوم فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہے۔ زندگی میں جو حکم آیا تھا اس نے عمل کر کے دکھایا، اب مر گیا ہے۔ میرے دوستو، جس نے زندگی میں جو جو حکم سنا ہے اس پہ عمل کیا ہے مر گیا، وہ جنتی۔ ایک وقت ایسا آیا میرے حبیب کو حکم ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرے حبیب خم غدیر پہ لوگوں کو روک، علی کی ولایت کا اعلان کر، علی کی ولایت کا اعلان کر۔ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرے گا دین مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہوگا۔ جس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ آیا اور کوئی حکم نہ آیا مر جاتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ محمد الرسول اللہ کا حکم آتا ہے، عمل کرتا ہے، ابھی کوئی اور حکم نہیں آیا مر جاتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، زندگی میں ابھی کوئی اور حکم نہیں آیا مر جاتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب پیغمبر نے اپنے بھائی کے بازو سے پکڑ کر بلند کر کے بتایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی میرا بھائی مولا ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے میں علی کی ولایت مانے بغیر جنت میں چلا جاؤں، اس کو چاہیے یہ تھا غدیر سے پہلے مر جاتا۔ یا علی یا علی، چاہیے یہ تھا
غدیر سے پہلے مر جاتا، اب جب آ گیا ہے حکم، اس کو ماننا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میرے دوست، میرا بھائی، علی کو ماننا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ علی کے فرمان پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ علی کو سمجھنا پڑتا ہے، امام کو سمجھنا پڑتا ہے، معرفت کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کو بچانے کے لیے اللہ نے حسین کو بھیجا تھا اور حسین نے اس کو بچا کے دکھایا، بچا کے دکھایا۔ آ گیا وہ حکم، یا ایھا الذین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اکثر و بیشتر قرآن میں جو آیات ہیں، ان آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ایک آیت میں 2 حکم آئے، ان کا تعلق ہے، ایک آیت میں 3 حکم آئے، ان کا تعلق ہے۔ یہ باہمی ارتباط ہوتا ہے، مربوط ہوتی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، 2 حکم آئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کا ارتباط ہے، زکوٰۃ اور نماز کا ارتباط ہے، یہ دونوں مربوط ہیں۔ کیسے مربوط ہے؟ ان کا تعلق کیسا ہے؟ حدیث قدسی کا جملہ ہے، المال مالی والفقراء عیالی، یہ مال میرا مال ہے، یہ فقراء میرے اہل و عیال ہیں، ان کا حصہ نکال کر جو نہیں دیتا لم ابالی، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، یموت یہودیا او نصرانیا، مجوسیا، نصرانی ہو کے مرے یا مجوسی ہو کے مرے، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، میں کتنا بہترین تیرا مالک اور خالق ہوں، میرے دیے ہوئے مال سے تو نہیں دینا چاہتا، میں نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر۔ 2 حکم ایک آیت میں آئے ہیں، ان کا ارتباط ہے، یہ مربوط ہیں۔ کیسے مربوط ہیں؟ زکوٰۃ واجب مالی کا نام ہے، نماز جھکنے کا نام ہے، بندگی کا نام ہے۔ کیسے ارتباط ہے؟ ہاں، مفسرین اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کے ارتباط کو بتاتے ہیں۔ میرا بھائی، میرا دوست، تیرا کریم خالق ہے، تیرا مہربان مالک ہے، زمیندار بیٹھے ہو، جب تو گندم کو بونے کے لیے جاتا ہے نا، پھینکتا ہے گندم کو، بیج پھینکتا ہے، پھینک کے واپس آ جاتا ہے۔ میرا مالک تیرا خالق فرماتا ہے اگر میں اس کی حفاظت نہ کرتا تو یہ مٹی میں خاک ہو جاتا، اگر میں اس کی حفاظت نہ کرتا تو حشرات الارض اس کو کھا جاتے۔ تو پھینک کے چلایا، میں اس کا محافظ بنا رہا، میں اس کی حفاظت کرتا رہا، تو نے پھینک دیا، تجھے یہ اندازہ نہیں ہے کتنے دانے سیدھے گرے، کتنے دانے الٹے گرے۔ کونپل اس دانے سے نکلتی ہے جو سیدھا ہوتا ہے۔ روایات کے روح سے عرض کر رہا ہوں، اس دانے سے کونپل نکلتی ہے جو دانہ سیدھا گرتا ہے۔ میں تو نے پھینک دیے، تجھے کوئی اندازہ نہیں، کچھ سیدھے تھے کچھ الٹے تھے، میں نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا مجھ پہ توکل کر کے، مجھ پہ بھروسہ کر کے دانے پھینک کے چلا گیا ہے، جاؤ ان کے الٹے دانوں کو سیدھا کر دو۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ میرے ملائکہ اس بندے کو کیا علم، مجھ پہ توکل کر کے پھینک کے چلا گیا، خاک کے حوالے کر کے چلا گیا، جاؤ اس کے الٹے دانوں کو سیدھا کر دو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے تو اس ایک دانے سے میں 7 سٹے نکالتا ہوں، اور ایک ایک سٹے میں 100 کے قریب دانہ ہوتا ہے۔ او مجھ پہ توکل کرنے والا، او مجھ پہ بھروسہ کرنے والا، او میرا بندہ، تو نے ایک دانہ پھینکا تھا، میں نے ایک دانے کے بدلے 700 دانہ پلٹایا تھا، اب تو دے۔ اب تو میرے فقراء کو دے دے، میں چاہتا تو اس ایک دانے کو بھی خراب کر دیتا، میں چاہتا تو وہ ایک دانہ بھی فاسد ہو جاتا، میں چاہتا تو وہ حشرات الارض کی خوراک بن جاتا، مگر اس دانے کی میں نے حفاظت کی ہے۔ تیرے ایک دانے کے بدلے میں نے 700 دانہ پلٹایا ہے، اور کہا ہے اس میں سارا نہیں، کچھ حصہ میرے فقراء کو دے دو۔ میں تیرے مال سے نہیں مانگ رہا، اپنے دیے ہوئے سے مانگ رہا، اپنے دیے ہوئے سے مانگ رہا۔ میرا بندہ اب جب میرا بھائی اب جب بندہ اس پہ عمل نہ کرے، العیاذ باللہ، گندم کو کاشت کرتا ہے، اس کی نصاب پہ گندم پہنچ جاتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آیت میں 2 حکموں کا ارتباط کیسے ہے۔ نصاب پہ پہنچ جاتی ہے، گندم سے نصاب کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، زکوٰۃ نکالے بغیر فروخت کر دیتا ہے۔ پیسے سے بھی زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتا، پیسے سے بھی زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتا، فقراء کا حق نہیں نکالا۔ اب جب یہ آتا ہے اس پیسے سے لباس خریدتا ہے، مصلی خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اس لباس میں نماز پڑھتا ہے، اس مکان میں نماز پڑھتا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس مصلی پہ نماز پڑھتا ہے، جس سے زکوٰۃ نہیں نکلی ہوئی۔ معصوم فرماتے ہیں جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس مکان میں، اس مصلی پہ، اس لباس میں، یہ پڑھی ہوئی نماز اس وقت تک لٹکی ہوئی ہے جب تک حساب نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ نماز اور زکوٰۃ کا تعلق کیسے ہے، کیسے ہے اس کا تعلق۔ میرا بھائی، میرا دوست، اس نماز کو معمولی نہ سمجھ۔ میرے آقا علی اپنے معصوم بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، فرما رہے تھے میرا بیٹا نماز پڑھو، جس کے ہاتھ سے نماز چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے میرے بھائی محمد کا دین چلا جائے گا۔ علی جیسی ہستی جو عاشق خدا تھے، جو عاشق سجدہ تھے، جو عاشق رکوع تھے، جو عاشق نماز تھے، وہ علی اپنے اس بیٹے کو حکم دے رہے ہیں جو جنت کا سردار ہے، جوانان جنت کے سردار، حسنین شریفین کریمین، علی جیسی شخصیت اپنے ان بیٹوں کو نماز کی تنبیہ کر رہے ہیں، نماز کا حکم دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں بیٹا اگر تمہارے ہاتھوں سے نماز چلی گئی یاد رکھ لینا تمہارے نانے کا دین تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اور میرا بھائی، میرا دوست، ہوش کے ناخن لے،
امام المتقین اپنے بیٹوں کو یہ حکم دے رہے ہیں نماز کو ہاتھوں سے نہ جانے دے ورنہ دین چلا جائے گا۔ تیرے منبر پہ جاہل آ کے کہتا ہے حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، اور بندہ خدا او بدبخت، یہ نماز ہی تھی جس نے حر کو جھکایا تھا۔ یہ نماز ہی تو تھی۔ اگر حسین کی کیا اقتداء میں نماز نہ پڑھتا، یہ نماز ہے جس نے اس حر کو کھینچا ہے حسین کی طرف۔ شکر کر تجھے علی جیسی ہستی کو امام بنا کے بھیجا گیا ہے۔ دنیا کائنات میں کوئی ایسا امام نہیں ہے، کوئی ایسا رہبر نہیں ہے، کوئی ایسا خلیفہ نہیں ہے، کوئی ایسا قائد نہیں ہے جو دنیا پہ بیٹھ کر تیری جنت کی ضمانت دے سکتا ہو مگر ترہ امتیاز ہے علی ابن ابی طالب کو۔ فرماتے ہیں میرا شیعہ یہ کام کر، علی ضامن لفرجکم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ نماز، یہ بندگی، تو اس نماز سے گھبراتا ہے جو ذریعہ بخشش ہے، جو ذریعہ قرب خدا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے نماز کی لذت کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے نماز کی عظمت کیا ہے۔ ذرا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ تو صحیح، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ انما المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہے وہ مومن جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میرا بندہ، میرا بھائی، میرا دوست، وہ اللہ کا بندہ جب مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر، تیری محبت علی کا تقاضا یہ ہے، تیرے اندر حسینیت کا تقاضا یہ ہے، تیری غیرت کا تقاضا یہ ہے۔ مؤذن کہے اللہ اکبر، تیرے جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے، کانپتا ہوا اٹھ کے آئے، دوڑتا ہوا اٹھ کے آئے، کہے لبیک اللہم لبیک۔ مؤذن کہے اللہ اکبر، مؤذن کہے حی علی خیر العمل، آؤ تیزی کے ساتھ نیک عمل کی طرف۔ تیری شہیت کا تقاضا یہ ہے، تیری بندگی کا تقاضا یہ ہے، تیری غیرت کا تقاضا یہ ہے، تیری حمیت کا تقاضا یہ ہے، تیری حسینیت کا تقاضا یہ ہے۔ کانپتا ہوا، دوڑتا ہوا، کپ کپی کے عالم میں کہے لبیک اللہم لبیک۔ تیری محبت علی کا یہ تقاضا ہے۔ تو کتنا خوش قسمت ہے، اللہ نے تجھے اپنا مہمان بنایا ہے۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، افضل حدیث صاحب قبلہ پڑھ رہے تھے، میں نے کہیں پڑھی بھی ہے، نماز کی عظمت کا جملہ۔ خوش قسمت ہے تو۔ میں تو اور بہت سی چیزیں ذہن میں لے کے آیا تھا لیکن آگے موضوع مجھے یہ دیا گیا، بہرحال یہ بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ ہم دعویدار شیعت حسین ابن علی ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، صادق آل محمد کے شیعہ بنتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں من استخف صلاتہ فلیس منا، جو اپنی نماز میں سستی کرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ میرا دوست، میرا بھائی، تو کہتا رہے میں صادق کا شیعہ ہوں، تو کہتا رہے میں علی کا شیعہ ہوں۔ علی فرماتے ہیں، صادق فرماتے ہیں، باقر فرماتے ہیں من استخف بصلاتہ فلیس منا، نماز نہ پڑھنا تو بات کی بات ہے، پڑھتا ہے مگر اس کو بوجھ سمجھ کے پڑھتا ہے، فرماتے ہیں ہمارا شیعہ نہیں۔
اب تو بتا میں تیری بات مانوں کہ کہتا ہے میں صادق کا شیعہ ہوں، یا میں صادق کی بات مانوں؟ کس کی بات کو مانوں؟ میرا دوست نماز تیرے لیے معراج ہے۔ جب حی علی خیر العمل کی آواز آتی ہے، مومن تڑپ کے اٹھتا ہے تو اللہ کا اپنا گھر چھوڑتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ میرے جملوں کی طرف توجہ رکھنا، میں اپنے انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب تو اپنا گھر چھوڑتا ہے، اللہ کے گھر کا انتخاب کرتا ہے، تیرے چال چلنے کا انداز اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی، میرے ملائکہ، میرا مہمان اپنا گھر چھوڑ کے میرے گھر آ رہا ہے۔ میرا مہمان خوش قسمت ہے، تجھے ضیافت خدا نصیب ہو رہی ہے۔ تو خوش قسمت ہے، تجھے اللہ کا مہمان اللہ خود بنا رہا ہے۔ میرے ملائکہ، جی رب جلیل، میرا مہمان اپنے گھر سے چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کا استقبال کرو۔ خوش قسمت ہے نمازی جس کا استقبال ملائکہ کر رہے ہیں، خوش قسمت ہے۔ قدم بڑھاتا ہے، مسجد کے قریب پہنچتا ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، یا گھر وضو کیا تو وہاں پہ احترام ارشاد خدا مندی ہوتا ہے، میرے ملائکہ میرا بندہ میرے گھر کے قریب آ چکا ہے، اس کا اور استقبال زیادہ کر دو۔ میرے اللہ، قدم تو ختم ہو گئے، ہاں وہ استقبال کیا ہے بیان کرنا چھوڑ گیا۔ میرے ملائکہ تو خود بتا، تیرے بندے کا، تیرے مہمان کا استقبال کیسے کیا جائے؟ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، میرے ملائکہ جب میرا بندہ اپنے گھر سے لے کر میرے گھر کی طرف قدم اٹھا کے چلتا ہے، ہر قدم پہ 10 نیکیاں دیتے رہو، ہر قدم پہ 10 گناہ معاف کرتے رہے، اس وقت تک یہ محو اس بات رکھنا جب تک لوٹ کے واپس گھر نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب تک واپس گھر نہیں پلٹتا، بے شک ساری رات میرے گھر میں گزار دے، جتنے اس کے قدم اٹھے اور رکھے تھے، ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھتے رہو، بار بار لکھتے رہو، 10 گناہ معاف کرتے رہو۔ مسجد کے قریب پہنچتا ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے ملائکہ میرا مہمان میرے گھر کے قریب آ گیا، اس کا استقبال اور بڑھا دیں۔ عرض کرتے ہیں میرے اللہ، قدم تو ختم ہو گئے، اب استقبال کیسے کیا جائے؟ ارشاد ربوبیت ہوتا ہے، میرے ملائکہ جب میرا بندہ وضو کرنے پہ بیٹھے، ہر قطرہ آب جو زمین پہ گر رہا ہوگا، ہر قطرے کے بدلے اس کو نیکیاں دیتے رہو۔ اللہ کا مہمان ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا، وضو سے فارغ ہوا یا وضو گھر سے کر کے چلا، قدم ختم ہوئے، مسجد کے صحن میں قدم رکھا، پھر ارشاد ربوبیت ہوتا ہے، یا ملائکتی وسکان سماواتی، او میرے ملائکہ، او میرے آسمانوں پہ رہنے والے فرشتوں، میرا بندہ میرا مہمان میرے گھر میں آ چکا ہے، اس کا اور استقبال بڑھا دیجئے گا۔ میرے اللہ، قدم تو ختم ہو گئے، قطرات آب ختم ہو گئے، اب تو بتا اس کا احترام کیسے کریں، اس کا اکرام کیسے کریں، اس کا استقبال کیسے کریں؟ ارشاد ربوبیت ہوتا ہے، جب تک میرا بندہ میرے گھر میں رہے، اس کی ہر سانس کو تسبیح بناتے رہو، ہر سانس کو
تسبیح بناتے رہو۔ عزت ملتی ہے جھکنے سے، ابھی تو جھکا نہیں ہے، ابھی جھکا نہیں ہے۔ عزت جھکنے سے ملتی ہے۔ مصلح عبادت پہ تو سوار ہوتا ہے، مصلح عبادت تکبیرت الاحرام کہتا ہے، تو محرم بن جاتا ہے، لباس احرام کو زیب تن کر لیا، اب تو نے شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ وہ کون ہے جو عالمین کا رب ہے؟ الرحمن والرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، نماز پڑھتے وقت اپنے معنی کو ذہن میں رکھا کر، پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے، اس دن یہی نماز سامنے ہوگی۔ میری نماز کی حالت کیسی ہونی چاہیے جب میرا یہ انداز ہوگا کہ جزا کا مالک وہی ہے جو اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ پھر تجھے نماز ایسے پڑھنے پہ تیرا ضمیر مجبور کر دے گا، تیرا ایمان تجھے مجبور کر دے گا، میں ایسے نماز پڑھوں میرا جسم بھی مصلی پہ ہو، میری روح بھی مصلی پہ ہو، میرا جسم بھی مصلی پہ ہو، میرا روح بھی مصلی پہ ہو۔ میرے دوست، نماز ایسے پڑھ جیسے علی پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں علی بننا تو مشکل ہے، علی نہیں بن سکتا، مالک بن جا، مالک اشتر بن جا، سلمان بن جا، مقداد بن جا۔ وہ تو علی نہیں ہے، وہ تو معصوم نہیں ہے۔ ابو ذر بن، مالک اشتر بن، مقداد بن، کمیل بن، یہ تو بن سکتا ہے۔ ایسے نماز پر خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، جو تیری زبان کہہ رہی ہو تیرا دل وہی کہہ رہا ہو۔ پھر ایسی نماز دنیا و ما فیہا سے غافل کر دیتی ہے۔ غافل، کبھی سجدہ کر کے دیکھا کرنا، رکوع کر کے، اور یہ تصور کیا کر اپنے آپ کو اپنے خالق کے محضر میں تصور کرتے ہوئے کہ میں اللہ کے محضر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے خطاب کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا دوست، پھر تیرا رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے جی نہیں چاہے گا جب تیرے ذہن میں یہ تصور ہوگا یہ نہ جھکنے والی پیشانی میرے اللہ مٹی پہ رکھ کے تیرے سامنے یہ انکساری کر کے میں تجھے مالک مان رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پھر میرا جی نہیں چاہے گا میں سر سجدے سے اٹھاؤں، نہیں چاہے گا۔ وہ ایس کرنی جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا، عاشق پیغمبر تھے، عاشق پیغمبر، پیغمبر کا زمانہ ضرور دیکھا مگر پیغمبر کو نہیں دیکھا، پیغمبر کے اوصاف سنے، پیغمبر کی تبلیغات وہاں تک پہنچی، ایمان اتنا مضبوط ہوا۔ آئے مدینہ ملنے کے لیے، میرے آقا باہر گئے ہوئے تھے، دیکھا پاک پیغمبر نہیں ہے، پیچھے ماں چھوڑ کے آئے تھے، ان کا کوئی نگہبان نہ تھا، پیغمبر کی ملاقات کو چھوڑا، تیزی سے واپس گئے۔ میرا اسلام یہ کہتا ہے اپنی ماں کی حفاظت کروں،
واپس چلے گئے. پیغمبر نے ان کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب پیغمبر آئے ان کی ایمان کے معراج کو دیکھ کر کہتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. یار کی، دوست کی خوشبو آ رہی ہے. میرا دوست تم بھی پیغمبر کا ایسا دوست بن، تو بھی علی کا ایسا دوست بن، تو بھی پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے اپنے وقت کے حسین کا ایسا دوست بن. تیرے لیے دعا کہہ رہے ہوں، رحم اللہ عبدا حاضر مجلسا، اللہ رحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ. اللہ رحمت فرمائے ہمارے اس شیعہ پر جو ایسی مجلس میں آئے، یحییٰ فیہ امرنا، جس میں ہمارے امر کا احیاء کیا گیا، جس میں دین کی باتیں کی جائیں، جس میں قرآن کی باتیں کی جائیں، جس میں مقصد حسین کو بچانے کی باتیں کی جائیں. ایسی مجلس نہیں جس میں مقصد حسین کا قتل ہو. ایسی مجلس نہیں جس میں مقصد حسین کا قتل ہو. تو عرض کر رہا تھا خوش قسمت ہے تو اللہ کا مہمان بنتا ہے جب تو مصلی عبادت پہ سوار ہوتا ہے، مصلی عبادت پہ سوار ہوتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے. اب تیری اتنی عظمت ہو چکی ہے، زمین سے لے کر عرش تک تو رحمت خدا میں گھرا ہوا ہے. رحمت خدا میں گھرا ہوا ہے، رحمت خدا نے تجھے گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب تو اکیلا نہیں پڑھ رہا، تیری نماز بشرطے کہ نماز ہو، تیری نماز بشرطے کہ نماز ہو، ایسے ہو جیسے محمد و آل بیت محمد نے بتائی ہے. خشوع کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. میری نماز کی عظمت یہ ہے، تیری نماز کی عظمت یہ ہے، تو اکیلا نہیں، تیرا لباس بھی ذکر خدا کر رہا ہے، تیرا مصلی بھی ذکر خدا کر رہا ہے، تیری تسبیح بھی تسبیح خدا کر رہی ہے، تیرا سجدے گاہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے. مابرا جو کچھ تیرے ارد گرد ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جھکنے سے عزت ملتی ہے، ابھی تو جھکا نہیں ہے. جب تو جھکتا ہے انکساری کی انتہا کر دیتا ہے، عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے. اپنی نہ جھکنے والی پیشانی، کسی کے سامنے نہ جھکنے والی پیشانی کو جب خاک پہ رکھ کر جھکا کے عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے، اللہ فخر و مباحت کرتا ہے. اپنے ملائکہ میں ارشاد فرماتا ہے میرے ملائکہ اپنی عبادت کو چھوڑو، میرے بندے کے سجدہ کو دیکھو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. میری عبادت کو چھوڑو، میرے بندے کے سجدہ کو دیکھو. اتنی عاجزی، اتنی انکساری، پھر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میرے دوست وہ نماز نہیں ہے جس میں لذت نہ ہو، وہ نماز نہیں ہے جس میں لطافت نہ ہو، وہ نماز نہیں ہے جس میں چاشنی نہ ہو. نماز پڑھوں اور سوچ رہا ہوں کب میری نماز ختم ہوتی ہے. باہر کی محفلوں میں اٹینڈ کرتا ہوں، باہر دوستوں کے پاس جا کے گپ شپ لگاتا ہوں. میرا دوست، میرا بھائی، اگر وقت کا مرجع تیرے پاس آ جائے، اگر آیت اللہ سستانی تیرے پاس آ جائے، تیرا جسم کانپنے لگ جائے گا. وہ تجھ سے خطاب کرے گا، تو ان سے آپ بات کرے گا، تیرا جسم کانپ رہا ہوگا. اتنی شخصیت ہے جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، تجھے ساری چیزیں بھول جائے گی، تیری ساری توجہ سستانی کی طرف ہو جائے گی. اور بندے خدا اللہ کو بھی کم از کم اتنی اہمیت دے جتنی سستانی کو دے رہا ہے. سستانی کے سامنے تو کانپ رہا ہے، خالق سستانی کو سستانی جتنی بھی اہمیت نہیں دے رہا.
پھر شک نماز میں نہ پڑھے تو کیا ہو؟ کتنا کریم مالک ہے، کتنا مہربان مالک ہے. مستحب ہے جب تو قیام کی حالت میں ہو، سجدے گاہ کے مقام پہ تیری نگاہیں ہوں، جب تو نگاہ کر کے آگے دیکھتا ہے، نماز باطل نہیں ہوتی. مگر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے چھوڑ کے کہاں دیکھتا ہے؟ مجھے چھوڑ کے کہاں تو دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ایسی ہے؟ ایسی نماز پڑھ، ایسی نماز، پھر تو سلمان بن جائے گا، پھر تو ابو ذر بن جائے گا، تو پھر مالک اشتر بن جائے گا. کہتے ہیں علی نہیں بن سکتے. میں کہتا ہوں وہ مائیں بھی بانج ہو چکی ہیں جو علی جیسا پیدا کریں. علی بن بھی تو نہیں بن سکتا مگر علی کا غلام تو بن سکتا ہے. علی کا غلام تو بن سکتا ہے. بس 5 منٹ میرے اور رہ گئے ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ممبر کو چھوڑنا چاہتا ہوں، قبلہ کو ٹائم دینا چاہتا ہوں. میرے دوست ابو دردہ رات کے عالم میں زہرا کے دروازے پہ آتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں علی کی نماز کیسی تھی، علی کی عبادت کیسی تھی. وہ تیر پاؤں سے نکالا گیا جو علی چیختے تھے، نہیں نکالنے دیتے تھے. پیغمبر نے فرمایا تھا علی کو نماز میں مشغول ہونے دو، پھر جیسے مرضی ہو نکال لینا، جیسے مرضی ہو. تو علی کا ماننے والا ہے، تجھے تو ایسی نماز پڑھنی چاہیے تھی. لیکن ممبر پہ تجھے کہا رہا ہے نماز جنت میں نہیں لے جاتی. اگر نماز نہیں لے جاتی تو کیا بے نمازی تجھے لے جائے گی؟ علی تجھے متھے لگائیں گے. علی کے صدقے نماز پڑھ کے جائے گا، علی کی صدقے تیری نماز قبول ہوگی. میرے دوست ابو دردہ دروازے پہ آ جاتے ہیں. دق الباب کیا، من علی الباب، کون ہے دروازے پہ؟ انا ابو دردہ یا زہرا. کیوں ایسے وقت رات کی تاریکی میں آدھی رات کیوں آنا ہوا؟ کہا میں آج دنیا سے علی اٹھ گئے ہیں، خلاصہ کر رہا ہوں، دنیا چلے گئے ہیں. کہا کیسے تجھے محسوس ہوا؟ کہا میں رفع حاجت کے لیے باہر نکلا، آواز رونے کی آ رہی تھی جیسے کوئی بوڑھی عورت جوان بیٹے کی میت پہ گریہ کر رہی ہوتی ہے. میرا دل پسیج ہوا، دوڑا اس باغ کی طرف یا اس جگہ کی طرف جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی. جیسے جیسے قریب پہنچا آواز نہیں ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے. جب بالکل قریب پہنچا آواز ختم ہو گئی. آگے بڑھ کے دیکھا کیا مصلی عبادت ہے، علی لیٹے ہوئے ہیں، نبضوں پہ ہاتھ رکھا، نبضیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، نبضیں کام نہیں کر رہی. علی دنیا سے چلے گئے. میری آقا ذاتی فرماتی ہے ابو دردہ تو نے آج دیکھا ہے، زہرا ہمیشہ علی کو ایسے دیکھتی ہے. یہ پانی لے جاؤ، علی کے چہرے پہ چھڑکو. علی غشی میں، خوف خدا میں غشی میں ہیں. چھڑکا، آنکھوں کو کھولا. ایک نقطہ جو میں آپ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے جب آنکھیں کھولی نا ایک جملہ کہا، فرمایا کون ہے جس نے میرے اور میرے رب کے درمیان رابطہ کو توڑ دیا ہے؟ میرے دوست تو اس سے علی نماز چاہتے ہیں، تو اس سے علی واجبات کی پابندی چاہتے ہیں، تو اس سے علی ہر محرمات سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں. حسینیت نام ہی واجبات کو ادا کرنے کا ہے، محرمات سے بچنے کا ہے، اچھا اخلاق اپنانے کا ہے. جس گھر میں نماز نہیں ہے اس گھر میں یزیدیت ہے. جس گھر میں نماز نہیں ہے اس میں حسینیت نہیں ہے. علم لگانے سے انسان شیعہ نہیں ہوتا. شیعت ہوتی ہے اس مقصد کو بتانے سے جو مقصد زینب نے تیرے ہاتھوں میں پہنچایا ہے. شراب پینے سے شیعہ نہیں رہتا.
شراب پینا یزیدیت ہے، حسینیت نہیں۔ حسینیت جاتا ہے، حسینیت میں نماز ہے، حسینیت میں روزہ ہے، حسینیت میں واجبات کی ادائیگی ہے، حسینیت میں آنکھوں میں حیا اور شرم ہے، حسینیت میں اپنی بیٹیوں کے سر کو ڈھانپنا ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ 1 منٹ رہ گیا، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں شاید مصائب بھی نہیں پڑھوں گا قبلہ کی خاطر۔ اپنی ذمہ داری کو دیکھ، تیری ذمہ داری کیا ہے؟ کل ممکن ہے یہی تیری اولاد تیری جہنم کا سبب بن جائے۔ اپنی اولاد کی تربیت کر، اس کو بتا حسینیت کیا ہے، اس کو بتا یزیدیت کیا ہے۔ فقط کالے کپڑوں سے حسینیت نہیں آتی، فقط علم لگانے سے نہیں۔ علم محترم ہے، مکرم ہے، لگانا چاہیے، ہونا چاہیے، علم کی شبیہ بنانی چاہیے، لیکن یاد رکھ لو جس علم کی ہم یہ شبیہ بناتے ہیں یہ اتنا مکرم ہوتا ہے، ہم اس کا بوسہ لینا سعادت سمجھتے ہیں۔ ڈنگورا نکالتے ہیں، زلجنا نکالتے ہیں، بوسہ لینا سعادت سمجھتے ہیں۔ میرے دوست، میں ایک تجھے فکر دینا چاہتا ہوں، ایک عام کپڑے کو جب علم اسلام کے ساتھ، علم عباس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، وہ اتنا محترم ہو جاتا ہے، اتنا مکرم ہو جاتا ہے، میں اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہوں، میں اس کا بوسہ دیتا ہوں۔ میں تجھے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میرا جوان بیٹا، تو اکبر کی اخلاق میں شبیہ بن کے اتنا مکرم ہو۔ اکبر کی شبیہ بن، کردار میں میری بہنیں اور بیٹی اور مائیں جناب زینب کے کردار میں شبیہ بن کے زندگی گزاریں۔ پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا میرا آقا تجھے دعا فرمائے گا۔ رحم اللہ عبدن حضر مجلسا یحییٰ فیہ امرنا۔ کوشش کر میرے دوست، اپنی اولاد کی تربیت ایسے کر، اس سے حسینیت کی خوشبو دور سے مشام میں پہنچے، دور سے اس سے مشاہدہ کیا جائے یہ حسینی آ رہا ہے، اس کے اعمال بتائیں میں حسینی ہوں، اس کا کردار بتائیں میں حسینی ہوں۔ میرا دوست، اگر تیری اولاد خدا نخواستہ ان لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئے جو آج ایجنسیوں کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں، جو قرآن کو بھی بیچ رہے ہیں تعویلیں غلط کر کے، احادیث کو بھی بگاڑ رہے ہیں، اور تمہاری اولاد ان کے ہاتھوں پہ چڑھ گئی، یاد رکھ لینا پھر یہ لوگ تیرے لیے بھی جہنم کا سبب بنیں گے۔ کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز جس کے بارے میں میرے آقا کو پتہ ہے میں نے چلا جانا ہے، زینب کی چادر اتر جانی ہے۔ بس تبرکاً جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا علم محمد سے جانتے ہیں میں نے چلا جانا ہے، میری زینب کے سر سے چادر اتر جائے گی، خیموں کو آگ لگا دیجئے۔ جانتے ہیں لیکن پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں اختی زینب، یہ پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، آخری پیغام اپنی بہنوں کے لیے، اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل۔ میری بہن زینب، مجھے نماز شام میں نہ بھولنا۔ اوکھے ہوئی یا سوکھے، میری آقا زادی نے ہاتھوں میں رسیاں تھی تب بھی پڑھی ہے، وضو تھا تب بھی پڑھی ہے، تیمم کیا تب بھی پڑھی ہے، زمین پہ تھی یا اونٹ کے پلان پہ تھی۔ میرے دوستو، گھر میں نماز پڑھنا آسان ہے، میری بیٹی کا کوئی ایک مر جاتا ہے، اس کو کھانے بھول جاتے ہیں، اس کو نمازیں بھول جاتی ہیں، میں قربان جاؤں علی کی بیٹی پر، اپنے 9 بھائی مر گئے ہیں، اپنے بیٹے مر گئے ہیں، ایک طرف لاشیں پڑے ہیں، ایک طرف یتیم بچوں کے جلے ہوئے خیمے ہیں، درمیان میں بیٹی ہے، خاک کربلا پہ عشاء کی نماز پڑھ کے کہتی ہے اللہم تقبل من هذا قلیل القربان، میرے اللہ زینب کی یہ چھوٹی سی قربانی قبول۔
اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔